بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے جو بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نقل ہیں، ان میں سے 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اس سے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے جو چوتھی حدیث پاک نقل کی ہے وہ کیا ہے۔ وقال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، بے شک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فترت وحی کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فقال فی حدیثه بین ان امشی اذا سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ میں راستے میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز کو سنا، فرفعت بصری، تو میں نے اپنی نگاہ کو اوپر کی طرف بلند کیا، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اسی فرشتے کو دیکھا جو غار حرا میں میرے پاس آیا، پس میں نے دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، فرعبت منہ فرجعت فقلت زملونی زملونی، حضور فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت دیکھ کر مجھ پر رعب طاری ہو گیا اور میں اپنے گھر کی طرف لوٹا اور میں نے کہا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر دے دو، میرے اوپر چادر دے دو۔ فانزل اللہ تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، حضور فرماتے ہیں کہ پس اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا، فحمی الوحی فتتابع تابعہ، پھر حضور فرماتے ہیں اس کے بعد وحی کا تسلسل جاری ہو گیا، یعنی وحی مسلسل آنے لگی۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر نمبر 4 پر بیان کی گئی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کے اندر نمبر 5 پر جو حدیث پاک بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان لا تحرک به لسانک لتعجل به کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوتا تو آپ اس کی شدت کو محسوس فرمایا کرتے۔ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحَرِّكُهُمَا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہونٹ مبارکہ کو حرکت دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے اپنے ہونٹوں کو اسی طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ وقال سعید انا احرکہما کما رأیت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یحرکہما، سعید کہتے ہیں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے اپنے ہونٹوں کو اسی طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حرکت دیتے ہوئے دیکھا۔ فحرک شفتیہ، تو انہوں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ فانزل اللہ تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ فرماتے ہیں بس اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان آیات کو نازل فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به،
اے میرے محبوب آپ جلد یاد کرنے کی کوشش میں اپنے ہونٹوں کو حرکت نہ دیجیے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، بے شک اس قرآن پاک کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ قَالَ جَمْعُهُ لَكَ صَدْرَكَ وَتَقْرَأَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یعنی اے میرے محبوب آپ کے سینہ اقدس میں اس قرآن پاک کو جمع کرنا اور آپ کے لیے اس کو تلاوت کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، پس جب ہم تلاوت کر چکیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں۔ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو آپ توجہ سے سنیے اور خاموش رہیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا بھی۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَن تَقْرَأَهُ، فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اذا آتاه جبرائیل استمع فإذا انطلق جبرائیل قرأه النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما قرأه، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین حاضر ہوتے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے ان کا کلام سنتے۔ فإذا انطلق جبرائیل، پھر جب جبریل امین علیہ السلام واپس چلے جاتے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تلاوت فرمایا کرتے جس طرح کہ جبریل امین نے تلاوت کی ہوتی۔ یہ بخاری شریف کی 5ویں نمبر والی حدیث پاک تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر جو 6 نمبر پر حدیث پاک بیان کی ہے وہ کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِيلُ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں سب سے زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے جب جبریل امین کی ملاقات آپ سے ہوتی تھی۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، اور آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رمضان مبارک کی ہر رات میں آتے تھے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔